الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ ولا رسالۃ بعدہ اما بعد قال اللہ تعالی وتبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ حضور فرماتے ہیں جس نے مجھ پر درود پڑھا قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ آپ کو جو دعا کا وقت ملا ہوا ہے وہ 5 بجے کا ہے، دعا انشاءاللہ 5 بجے۔ میرے پاس 10-15 منٹ ہیں، چند ایک گزارشات کیونکہ اس سے پاک ہے۔ وقار بھائی نے بڑے خوبصورت انداز میں آپ کو ساری باتیں بتائی ہیں، منظوم شکل میں آپ ساری باتیں سن چکے ہیں۔ چند ایک باتیں اب گفتگو کے انداز میں اور ذرا نثر کی صورت میں ہم نے سیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہمارا بہت سارے مسائل درپیش ہوتے ہیں مذہبی فیلڈ میں، کبھی تو خدا کے وجود کے انکار کی باتیں چلتی ہیں، کبھی حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان پہ حملے کیے جاتے ہیں معاذ اللہ، پھر صحابہ کرام اور اہل بیت کے حوالے سے بھی معاملات چلتے رہتے ہیں، اور اب چونکہ جہنم سے اٹھنے والا ایک فتنہ کہ باب تشیعی کوئی نہیں، تو اس نے بھی سر اٹھایا ہے، تو بس چونکہ وقت تھوڑا ہے تو اسی پہ چند ایک گزارشات جو ہے وہ میں نے آپ کی گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چودھری منیر صاحب نے اور ان کی فیملی نے ہر سال کی طرح یہ بزم کا اہتمام کیا ہے، آپ احباب تشریف لائے ہیں، اللہ سب کی شمولیت قبول فرمائے۔ آمین۔ میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے، اے ایمان والو مدد طلب کرو، استعانت مانگو، مدد چاہو، بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے۔ مشہور آیہ کریمہ ہے، آپ اکثر جہری نمازوں میں اپنے اماموں سے سنتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو مدد مانگو، اللہ خود حکم ارشاد فرما رہا ہے، سورہ بقرہ 2 پارہ ہے، فرمایا مدد چاہو۔ مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے۔ ہم نے بالکل ابتدا میں سورہ فاتحہ میں پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا مالک تجھ سے مدد چاہتے ہیں، سنیے گا، ہم نے کہا مالک تیری عبادت کرتے، چلیں عبادت کا تو چیپٹر نہیں ہے، اس کو نہیں چھیڑتے، تو ہم نے کہا مالک، اور کوئی عام وعدہ تو نہیں ہے زبانی کلامی، ہم نے ہاتھ باندھ کے نماز میں یہ وعدہ کیا، تکبیر باندھین اللہ نے کہا نہ کھا سکتے ہو، نہ پی سکتے ہو، نہ ادھر ادھر دیکھ سکتے ہو، نہ سلام کا جواب دے سکتے ہو، کوئی کام نہیں۔ یعنی اتنا اہم کام جب ہم کرنے لگے نا تو بالکل ابتدا میں آغاز میں شروع میں ہم نے یہ وعدہ کر دیا رب سے، مالک تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ نے کہا اچھا مجھ سے مدد مانگنی ہے نا، تو پھر ایسا کرو نماز سے اور صبر سے مدد مانگو۔ ہم نے کہا مالک تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کہتا ہے رستہ طریقہ میں بتاتا ہوں، مدد مجھ سے ہی مانگی جاتی ہے، میں ہی مدد کرتا ہوں، حقیقی مددگار میں ہی ہوں، میں ہی مدد کرنے والا ہوں، ساروں کی مدد میں ہی کرتا ہوں، پہلوں کی بھی جو موجود ہیں جو آنے والے، سب کی مدد میں ہی کرتا ہوں۔ تمہارا دعویٰ ٹھیک ہے، تمہارا وعدہ ٹھیک ہے، جو تم نے کیا اچھا کیا، یہی مسلمان کی علامت ہے، یہی ایمان کی پہچان ہے کہ مدد رب کہتا ہے مجھ ہی سے مانگی جائے۔ اب رب نے کہا میں اس کے طریقے بتاتا ہوں، اس کا سلیقہ سکھاتا ہوں، اس کے میں تمہیں وہ در اور گھر اور وہ اڈے بتاتا ہوں جن سے تم نے مجھ تک پہنچنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا پھر دوسرے پارے میں، یہ پہلے پارے کی بات ہے، دوسرے پارے کی آغاز میں فرما دیا بھائی مجھ سے مدد مانگنے کا جو وعدہ کیا تھا نا تھوڑی دیر پہلے، اب ایسا کرو کہ نماز سے بھی مدد مانگو، صبر سے بھی مدد مانگو۔ جانتے ہیں نا نماز کیا ہوتی ہے؟
صبر کیا ہوتا ہے اس کی تفصیل کی ضرورت تو نہیں ہے، سب کو پتہ ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے پڑھنے کی ہمیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہے ایمان اور کفر کے درمیان جو دیوار ہے، جو پہچان ہے، وہ نماز ہے۔ یہ تعارف ہے۔ اور صبر، حضرت شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا حضرت صبر کی کیا تعریف ہوتی ہے؟ آپ نے کہا صابر وہ ہوتا ہے، صبر کرنے والا وہ ہوتا ہے کہ خوشیوں کے شادیانے بج رہے ہوں یا غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہوں، اس کے معمولات عبادت میں خلل نہ آئے، سبحان اللہ، اسے صابر کہتے ہیں۔ اور پھر اس کا انعام کہتا ہے رب تعالیٰ آگے فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، جو خوشیوں میں بھی اسے یاد رکھتے ہیں، جو دکھوں میں بھی اسے یاد رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں اپنا معیت عطا فرماتی ہے، اللہ کی ذات ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ واقعی عبادتیں کرو نا تو اللہ کہتا ہے میری جنت ان کا ساتھ دیتی ہے، میری محبت ان کے ساتھ ہوتی ہے، میرا فضل و رحمت ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں میری ذات ان کے ساتھ ہوتی ہے، میری ذات ان کے ساتھ۔ تو یہ تعارف ہے نماز کا اور صبر کا، سارے جانتے ہیں۔ ہم نے کہا مالک تیری تجھ سے مدد مانگتے ہیں، رب نے کہا نماز سے اور صبر سے مدد مانگو۔ بھائی مالک اب یہ کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی تمہیں بنیاد سمجھا دی، فلسفی سمجھا دی، ایک لوجک بتا دیا۔ اللہ تو نے یہ کیوں کہا کہ نماز سے مدد مانگو اور صبر سے مدد مانگو؟ تو مفسرین کرام نے آیت کریمہ کے تفسیر میں لکھا ہے چونکہ نماز بھی رب کو اچھی لگتی ہے، نماز بھی رب کو پسند ہے اور صبر بھی رب کو پسند ہے، نماز بھی رب کو پسند ہے اور صبر بھی اللہ کو پسند ہے۔ اللہ نے فرمایا بس تمہیں اشارہ دے دیا، سمجھنا تمہارا کام ہے، میں نے تمہیں سمجھا دیا، ایک بات بتا دی، اب میں کس کے بارے میں کہوں کہ اس سے مدد مانگو، اس سے مدد مانگو، اس سے مدد مانگو؟ ایک تمہیں اصول اور قاعدہ بتا دیتا ہوں، ضابطہ بتا دیتا ہوں۔ ضابطہ یہ ہے کہ مجھے نماز بھی اچھی لگتی ہے، مجھے صبر بھی اچھا لگتا ہے، بس اس اصول اور اس فارمولے کو ذہن میں رکھو، جو چیز رب کو اچھی لگتی ہے تم اس سے مدد مانگ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو چیز رب کو محبوب ہے، جو چیز رب کو پسند ہے، جو چیز رب کو اچھی لگتی ہے۔ بھئی نماز کا اس لیے کہا کہ نماز رب کو محبوب ہے، نماز اس لیے کہا کہ نماز رب کو پسند ہے، اور صبر اس لیے کہا کہ رب کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے۔ فرمایا یہ تمہیں ایک بنیاد دے دی، ایک اصول بتا دیا، اب تم اپنے تائیں اصول بناتے رہو کہ کون رب کو پسند ہے، جو سمجھو کہ یہ چیز رب کو پسند ہے بس اس سے مدد مانگ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تم اس سے مدد مانگو گے، اس کا قرب چاہو گے، نماز سے مدد مانگنے کا کیا مطلب؟ نماز کی کاپی کھول کے کہیں بھائی نماز میری مدد کر، ایسا تو نہیں ہے نا۔ نماز کی کتاب ہے، کوئی کاپی ہے، کوئی لکھی ہوئی نماز کہیں لگا ہوا ہے، پوسٹر لگا ہوا ہے، اس کے سامنے بیٹھ گیا اے نماز میری مدد کر، ایسا تو نہیں۔ صبر کہیں لکھ کے بڑا سارا اچھا وہ پوسٹر بنا کے تو اس کے سامنے بیٹھ کے سب، یہ تو نہیں ہے۔ صبر ایک عمل کا نام ہے، نماز ایک ایکشن کا نام ہے، ایک فعل ہے، عمل ہے۔ نماز تکبیر تحریمہ ہے، قیام ہے، رکوع ہے، یہ ایک عمل ہے، فعل ہے۔ اسی طرح صبر ایک عمل ہے، ایک فعل ہے، ایک ایکشن ہے۔ جب آپ کوئی اللہ آزمائش ڈالے، کوئی مصیبت آئے تو جو پہلی اس بات پہ جب آپ کو خبر ملے اس طرح کی تو اس پہ جو صبر کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا، اس کا نام صبر ہے، ایک عمل اور ایک فعل۔ اب رب تعالیٰ نے اصول دے دیا کہ جو بھی عمل تمہاری نظر میں شریعت کے عین مطابق ہے، اللہ رسول کی بارگاہ میں وہ مقبول ہے، تم اس سے مدد مانگ لیا کرو۔ ہم ایک ولی اور ایک سید زادے کی آج اس پاس میں ہم جمع ہیں، یہ ان کے قرب میں آ کے بیٹھنا، ان کے پاس جانا، میں نے بات عرض کی ہے کہ حقیقی دینے والا خدا ہے، وہ عزت سے لے کر بیٹوں تک، وہ صحت سے لے کر عافیت تک، سلامتی تک، سب کچھ دینے والے خدا کی ذات ہے۔ ان کے قرب میں بیٹھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے غلاموں کے ساتھ احد پہاڑ کے قرب میں جا رہے تھے، کہیں سفر پہ جا رہے تھے، کسی مہم پہ، اور حضور علیہ السلام مدینہ شریف سے باہر نکلے نا تو آقا کریم علیہ السلام نے ایک نکے کی طرف اشارہ کیا، ایک چوٹی کی طرف، ٹیلا، اس کی طرف اشارہ کیا۔ میرے آقا نے فرمایا
جو اس چوٹی پہ جا کے تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو جائے گا اللہ اسے جنت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ جو اس نکے پہ جا کے تھوڑی دیر کھڑا ہو جائے گا ٹیری پہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت پکی کر دے۔ اب صحابہ نے سنا بھائی جنت کی مالک جو ہے جنت کا ٹکٹ بانٹ رہے ہیں، جنت کی ضمانت دے رہے ہیں، تو صحابہ کرام نے دوڑ لگا دی، وہاں جا کے تھوڑی دیر کھڑے ہوئے، واپس آ۔ جب واپس آئے نا تو وہ بات تو پکی تھی، یقین تو تھا کہ وہاں پہ جو کھڑا ہو گیا اسے اللہ اپنے فضل سے جنت عطا فرما دے گا، حضور نے فرما دیا، لیکن وہ ذہن میں سوال تھا، مسا تھا، شش و پنج میں تھے، بھائی وجہ کیا ہے؟ نکے تو اور بھی ہیں مدینے میں، ٹیلے اور چوٹیاں اور پہاڑیاں اور یہ پہاڑ تو اور بھی ہیں مدینے میں، یہ اس پہاڑ پہ کھڑا ہونے کی وجہ سے جنت، نہ وہ کہاں کوئی ذکر کیا، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ سجدہ کیا، نہ کوئی تسبیح، نہ تلاوت، کچھ بھی نہیں کیا، فقط جا کے چند سیکنڈ کھڑے ہوئے جنت مل گئی۔ جنت اتنی سوکھی تو نہیں ملتی نا جس طرح ہم نے سوکھی بنائی ہوئی ہے، یہ 7 لوگوں کو فارورڈ کریں تو جنتی ہو جائیں گے، ایسے جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے واٹس ایپ پہ اور سوشل میڈیا پہ جنت کو جی ربیع الاول کا مہینہ آ گیا جی پتہ نہیں یہ سب سے پہلے جو مبارک دے گا جنت واجب ہے، جھوٹ ہے، جنت اتنی سوکھی نہیں ہے۔ بہرحال وہ تو آقا ہیں، مختار ہیں، بانٹ سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی جا کے کھڑے ہو گئے، صحابہ واپس آئے، عرض کی بندہ نواز ہمیں پتہ ہے، زبان نبوت نے کہہ دیا جنت ملے گی، حضور ہم وہاں سے کھڑے ہو کے واپس بھی آ گئے، لیکن یا رسول اللہ اس کے پیچھے کا جو راز ہے حضور وہ تو ارشاد فرمائیں کہ کس وجہ سے اس نکے کو یہ اعزاز حاصل ہوا، باقی چوٹیوں کو یہ سعادت حاصل نہیں ہے، تو اس کو یہ اعزاز کیوں کہ جو اس پہ کھڑا ہو گیا جنتی ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے، پچھلی امتوں کے، پچھلے نبیوں کے کچھ جو بنی اسرائیل کے اللہ کے دوست ولی لوگ تھے، وہ یہاں سے سفر کرتے ہوئے انہوں نے اس نکے پہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا تھا، اس چوٹی پہ تھوڑی دیر کے لیے بسیرا کیا تھا، پڑاؤ کیا تھا، ٹھہرے تھے، پانی پیا تھا، بس اٹھ کے چلے گئے تھے۔ وہ اللہ کے ولی جس زمین پہ تھوڑی دیر بیٹھ گئے تھے وہ اٹھ کے چلے گئے، آج تک اس نکے پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ میں نے یہ دیکھا، نگاہ نبوت نے یہ سارا معاملہ ریئلائز کیا، تو میں نے کہا میرے غلام ہیں، میری بڑی خدمت کرتے ہیں، بڑی محبت فرماتے ہیں، تو میں نے کہا چلیں وہ رحمت کے حصار میں تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں گے، جنت پر کی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ولی تو ولی، ان کا وجود تو وجود رہا، جس جگہ پہ ان کا جسم جو مقبول ولی ہے اللہ کا، جس جگہ پہ ان کا بدن تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ ٹھہر جایا کرتا ہے، صبح قیامت تک وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہے، اللہ نے شان کتنی عطا کی ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے، لوگ وہ عاجزی اور انکساری سے اپنی زندگی بسر کر جاتے ہیں، وہ نال خاموشی ٹر گئے، نال خاموشی ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عظمت اور شان کتنی عطا کر رکھی ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا، آپ نے فرمایا بلقیس اپنے شہر سے چل پڑی ہے، مجھے اس کا تخت چاہیے۔ آپ نے واقعہ سن رکھا ہے، جس بات کی طرف میں لانا چاہتا ہوں، جس بات کی طرف لانا چاہتا ہوں، وہ ایک جن اٹھا، اس نے کہا میں، آپ نے فرمایا کتنی دیر، اس نے کہا میں آپ کی مجلس پر خاص ہونے سے پہلے لے آؤں گا، آپ نے فرمایا نہیں بھائی وہ پہنچ جائے گی، تو میرے لیے عزت کا معاملہ ہے تو اس سے پہلے لانا ہے۔ تو پھر ایک شخص کھڑا ہوا، قرآن اس کا گواہ ہے، آیتیں ہیں، میں تفسیر نہیں پڑھ رہا، ترجمہ کر رہا ہوں، وہ قرآن کہتا ہے کہ ایک اٹھا شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا میں لاتا ہوں، پوچھا کتنی دیر میں، فرمایا آپ آنکھیں بند کر کے کھولیے، تخت آپ کے سامنے پڑا ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ بنی اسرائیل حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی اور اس ولی کی، اس درویش کی، اس اللہ کے دوست کی وہ طاقت اور توفیق جو اللہ نے اسے عطا کر رکھی تھی، جو حضرت سلیمان کا امتی ہے، اور حضرت سلیمان وہ ہیں جو شب معراج مقتدی بن کے میرے مصطفیٰ کے اللہ سبحان اللہ، مقتدی بن کے میرے آقا کے پیچھے کھڑے ہیں۔ تو سامعین ذی احتشام، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عظمتیں اور شانیں عطا کر رکھی ہیں، کون بھول سکتا ہے اس کہانی کو کہ جو قرآن حکیم میں سورہ کہف کے اندر موجود ہے کہ اصحاب کہف کا کتا ہے، اس کو ہٹانے کے لیے کوشش کرتے ہیں جو جب جا رہے ہیں سفر پہ اصحاب کہف، کہ یہ بھونکے گا، لوگ ہمیں تلاش کر لیں گے، ہمیں گرفتار کر لیں گے، لیکن اس نے زبان حال سے کہا بھائی میں نہیں بھونکوں گا۔ اب جب وہ نہیں بھونکا نا اللہ کے ولیوں پہ، میں آخری سبق دے رہا ہوں، ٹائم
سبق دے رہا ہوں، خلاصہ پیش کر رہا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اس نے کہا نہیں بھونکوں گا، تو انہوں نے اجازت دے دی، بھائی ساتھ چلو۔ ہے کتا نجس ہے، پلید ہے، ناپاک ہے، کپڑوں کو لگ جائے گیلی حالت میں تو کپڑے ناپاک کر دیتا ہے، بھونکنا اس کا کام ہے، مردار کھاتا ہے، پسند کوئی نہیں کرتا، اپنے نیڑے کوئی لگنے نہیں دیتا اگر کوئی باوقار شخصیت کا حامل شخص ہو تو کتا ہے کتا۔ لیکن اس نے ولیوں کا احترام کیا، ولی غار میں چلے گئے، وہ دہانے پہ بیٹھ کے نوکری کرتا رہا، چوکیداری کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو میرے دوستوں کی چوکیداری کرے اور ان پہ نہ بھونکے، کتا ہے کتا، رب رب ہو کے اس کو قرآن کی زینت بنا دیتا۔ سبحان اللہ۔ اور فقط یہ نہیں کہ قرآن کا اس کو حصہ بنا دیا، قیامت کے دن حضور نے فرمایا چند جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے، ان میں سے ایک وہ ان بنی اسرائیل کے ولیوں کا کتا بھی۔ تو صاحبو یہ نسبت اگر سچی ہے، یہ نسبت اگر پکی ہے، یہ نسبت اگر پیڑھی ہے، یہ نسبت اگر سچی ہے تو خدا کی عزت کی قسم یہ دنیا کے اندر بھی کام آتی ہے اور قبر و حشر کے اندر بھی انسان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا آپ کی جس سے بھی نسبت ہے مبارک ہو، مبارک ہو، اللہ اس کو برکت دے، آپ اس میں محنت و مشقت اور مجاہدہ کیجئے۔ لیکن یہ کبھی مت بھولیے گا کہ کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے نمازوں کی چھٹی ہو گئی، سالانہ اس کا اس سے پاک کروا دیا، ختم پڑھا دیا، پنڈارا کھلا دیا تو شاید نماز کی چھٹی ہو گئی، قرآن کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر مجھے قبر میں رکھا جائے گا اور ادھر بابا جی آ کے قبر میں نکیرین کے سوالوں کے جواب دے دیں گے، ایسا کوئی کھاتا نہیں ہے بھائی، یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دو۔ جو کچھ کیا ان سے جو محبت ہے اس کا صلہ اللہ آپ کو دنیا میں اور آخرت میں عطا فرما دے گا۔ لیکن اگر نماز نہیں پڑھی ہو گئی تو رگڑا بھی لگنا ہے، قرآن کی تلاوت اگر نہیں کی ہوگی تو رگڑا بھی لگنا ہے۔ 11ویں شریف بندہ ہر ماہ کرے لیکن لوگوں کی زمینوں پہ بھی قبضہ کرے اور لوگوں کا جینا محال کر دے، پڑوسیوں کو سوکھا نہ رہنے دے، ان کو سانس بھی مشکل سے اس کا کرے وہ معاملات، اور پھر کہے چونکہ میں 11ویں ہر مہینے اور ہر سال بڑا اس کرواتا ہوں اور یہ وہ، اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا۔ سو اپنی عقیدت بھی کھری رکھیے، سچی اور سچی رکھیے، لیکن اس کے ساتھ جو حقوق اللہ ہیں، جو حقوق العباد ہیں، ان کو بھی پورا میں نہیں کرنا ہے، یہ ہر بندہ عہد کرے۔ اس کے ساتھ جب یہ نسبت ہوگی تو نور علی نور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس بزم نور کو قبول فرمائے، اور جن دوستوں نے جس حیثیت سے اس میں شمولیت کی ہے اللہ تعالیٰ سب کی محبتوں کو، ارادتوں کو، خراج کو قبول فرمائے۔